بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ رشتے ہمیں بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ ہمارے موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، چارج کر لیجئے۔ مگر یاد رکھیں، جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ کوئی کتنا بھی اپنا ہو، ضرورت پڑنے پر بہانہ اور برے وقت میں طعنہ اکثر مار ہی دیتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں لیکن فکر کرنے والے بہت کم۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، اور بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ جو تم سے دنیا کے لیے جھگڑے، تم اس سے آخرت کے لیے صلح کر لو۔ اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس کے لیے دنیا کے دکھ درد کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے، اور گناہ کا چھوٹ جانا شفا ہے۔ بہترین دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں، تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، کڑوا اسے لگتا ہے جو سچ سننا نہیں چاہتا۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اولاد کے حق میں ہر پل ہر وقت تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ ان دعا مانگنے والے ہاتھوں کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو، لیکن اللہ نے پورا باغ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کریں، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ انسان موت سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہنم سے بچنے کی نہیں۔ حالانکہ وہ کوشش کرے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن موت سے نہیں۔
عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلق بھی نیت کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ رشتہ چھوڑ دیں گے لیکن اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے۔ سوئے ہوئے شخص کو بیدار ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، اسی طرح انسان کو موت کے آثار ظاہر ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فانی اور عارضی دنیا کے دھوکے اور خوابوں میں گم تھا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوتیں۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ واسطہ پڑتا ہے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تاکہ ہمارا دل دکھانے والوں کا دل نہ دکھے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، ملو تو پھول بن کر اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ اپنے رب کی فرما برداری کے لیے وقت کی نہیں، محبت اور جذبہ طاعت کی ضرورت ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو عزت نہیں کر سکتا وہ محبت بھی نہیں کر سکتا۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ آپ کا کردار کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن لوگ آپ کے بارے میں وہی سوچیں گے جو ان کے ذہن میں ہوگا۔ 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ آخرت کی زندگی کے لیے انسان جو کچھ کر سکتا ہے اسی موجودہ دنیا میں کر سکتا ہے، اس کے بعد کرنا نہیں، صرف بھگتنا ہے۔ آزمائش تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، مومن تو اس کے بعد نکھر کر باہر نکلتا ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تب بھی بیش قیمت ہے، دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تب بھی بے قیمت ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ تنقید، فکر بازی اور طنز سے حوصلہ نہ ہاریں، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔
درد پھر ہمیں ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، مشکل وقت میں جب کوئی اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہی مصیبت آنے کے بعد ہیں۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ وقت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھو کہ وقت کبھی رکتا نہیں۔ اسی طرح تم بھی زندگی میں آگے بڑھتے رہو، رکو نہیں۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار ڈالتا ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتوں کے لیے رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرتے ہوئے آواز میں آہستگی لانے کے لیے ہم فکر کے ساتھ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ دیواروں تک آواز بعد میں پہنچتی ہے اور فرشتے پہلے اسے ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں۔ انسانوں سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن اللہ سے بچ کر آپ کہاں جائیں گے؟ پیارے رسول کی پیاری نصیحتیں۔ فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا، جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کو بیچنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے سب سے پہلے پڑوسی کو پیش کرے، اگر وہ نہ لے پھر دوسرے کو بیچے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ فرمایا، بہترین مال یہ ہیں ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی مومن بیوی جو دینی امور میں اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کرے۔ ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، مگر یہ کہ وہ اس عیب کو اپنے بھائی سے بیان کر دے۔ فرمایا، لذتیں ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ فرمایا، سخت جھگڑالو شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا، مومنوں میں سے محتاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آخرت کا آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہے۔ بعض حکماء نے فرمایا کہ جو شخص ان 6 چیزوں کا خیال نہیں کرتا وہ 6 چیزیں بھی نہیں پا سکتا۔ جو شخص خود اپنے سے دوسروں کو علم و فضل میں زیادہ نہیں سمجھتا
وہ آدمی خود پسندی سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے نہیں ڈرتا، اس کا دل حرام اور مشتبہ چیزوں سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ جو شخص مخلوق سے امیدیں نہیں توڑ سکتا، وہ لالچ سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ جو شخص اپنے کاموں کی نگہبانی نہیں کر سکتا، وہ دکھاوے سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ جو شخص دل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی سے مدد نہیں مانگ سکتا، وہ حسد جیسی بیماری سے نجات بھی نہیں پا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا، وہ زبان کی لغزش سے محفوظ بھی نہیں رہ سکتا۔ امام الانبیاء سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، خطۂ زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ تعالی سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کی طلب کی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بے شک ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ اسے وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تمہارا ہمسایہ اگر تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، مصیبت پڑے تو تعزیت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت اونچی مت کرو کہ اس کی ہوا رک جائے، اگر کوئی پھل خریدو تو اس کو ہدیہ دو، ورنہ چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور اپنے بچے کو پھل لے کر باہر نہ جانے دو کہ کسی ہمسائے کے بچے کو رنج نہ ہو، اپنی ہنڈیا کے خوشبودار دھوئیں سے اس کو ایذا مت دو، مگر اس صورت میں کہ کچھ اس کے ہاں بھی بھیج دو، اور یہ حقوق وہی ادا کرے گا جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس سے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ تجھے قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔